شادی سے پہلے آپ کے اوپر حق آپ کے والد کا تھا اور شادی کے بعد آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق آپ کے خاوند کا ہے۔ آج جو معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھا ہے نا، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوئے اور اجڑے ہیں، اس میں مرد اگر ذمہ دار ہے نا، عورت برابر کی ذمہ دار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بس مرد میں یہ بے صبری ہے کہ وہ عورت کی چلتی ہوئی زبان پہ صبر نہیں کر سکتا۔ اگر مرد عورت کی چلتی ہوئی زبان پہ صبر کر لے تو گھر نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ عورت کے پاس ہے یہ زبان، وہی چلائے گی، تو آپ صبر ہی کر لیں، سننا شروع کر دیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں میرے سامنے نہیں بولے، جی نہیں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ قرآن کہتے ہیں عورت کا مادہ ہے، وہ جملہ سمجھا نہیں سکتی، چھوٹی بات کو لمبی کر کے بتاتی ہے۔ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کا جھگڑے میں وہ واضح بات نہیں کرے گی، لے تو لال کر کے ادھر ادھر لپٹ لپٹ کے بات کرے گی، آپ کو غصہ آئے گا، اس غصے کو قابو کر لیں۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے آپ کا گھر بچ جائے گا۔ یہ مرد کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لیکن عورت کا بھی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا صبر کر کے زبان چلائیں نا، چلانا ہے تو تھوڑے ٹائم پہ چلائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، خامند گھر آیا ہے نا، گھر کا بٹن خراب ہے، بلب فیوز ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ ہے، اور یہ چیز ختم ہے، وہ چیز ختم ہے۔ آتے ہی آپ اپنے خامند کو نہ کہیں یہ ختم ہو گیا، یہ بیمار ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پہلے وہ آیا ہے تو اس سے پانی تو پوچھو، اس کو پسینہ تو صاف کرنے دو، تو 4-5 منٹ اسے مزاج کو ٹھنڈا تو ہونے دو۔ باہر کی جھنجھٹ سے نکل کے تمہارے پاس آیا ہے، اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد 20 کام بتانا اس نے تمہارے کر لینے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ تجربہ رکھتے ہیں، آتے ہی بندہ آ کے اے مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے، تو ہی میرے واسطے مصیبت ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ، مزاج میں لے کر چلنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے، یوں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اس بزرگ کا۔ جب کھٹکھٹایا نا دروازہ، تو اس بزرگ کے گھر سے اس کی بیوی اور یہ خامد، یہ دونوں آپس میں لڑنے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کہیں میرا مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ اتنے بزرگ باہر آئے تو دوڑ رہے، ادھر آئے۔ وہ آ گیا، کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا جی ویسے زیارت کے لیے آیا تھا۔ کہا نہیں، بتا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جیڑا رولا تمہارے گھر ہے وہی میرے گھر ہے، جو مسئلہ آپ کے گھر ہے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اور میری بیوی یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے، ایسے کہتی ہے، ایسے کہتی ہے میں ابو کے گھر میں تو ایسے خوش تھی، تیرے گھر میں آ کے مصیبت میں پڑ گئی، تیرے گھر میں تو آج تک میں نے خیر دیکھی ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ٹھنڈے دماغ سے میری ایک دو باتیں سمجھ۔ کہا ہر بندے کو 2-4-5 چیزوں کی نیڈ اور ضرورت ہوتی ہے۔ اسے باورچی چاہیے جو اس کے لیے کھانا پکائے، اسے دھوبی چاہیے جو کپڑے دھوئے، اسے خادم چاہیے جو گھر کی صفائی وغیرہ کرے۔ کہا جی ہاں۔ کہا اسے ایک رکھوالا چاہیے جو اس کی اولاد کی نگرانی کرے۔ کہا جی ہاں۔ کہا بیوی یہی چاروں کام فری آف کاسٹ کرتی ہے، وہ آپ کی باورچی بھی ہے، آپ کی دھوبی بھی ہے، آپ کی سرونٹ اور خادم بھی ہے، اور آپ کی وائف بھی ہے، اور آپ کے بچوں کی نگران بھی ہے۔ وہ سرونٹ ہے نہیں، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ تو کہا یہ سارے کام وہ آپ کی کر رہی ہے، تو یہ 4-5-6 کام تو جو فری آف کاسٹ مل رہے ہیں، تو ایک اس کی زبان یا نا وہ چلاتی ہے اس کے سامنے، تو ہی ٹھیک ہو جائے، سنتے رہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی بیوی کو سیدھا کر دوں گا، یہ اللہ کے قرآن کو حاضر کر کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ غلط کہتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے ساتھ چلو، اور اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو سیدھا کر دیا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور یا وہ واقعی ظالم بن چکا ہے اور اس کے ظلم کے سامنے وہ بیچاری چپ ہے، دو میں سے ایک بات ہے۔ یوں نہیں ہے، یوں چلتا رہے گا گھر کے معاملے۔ اس لیے ہمیں معاملات میں کچھ سمجھوتا جو بندہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ آپ اس حد تک جائیں کہ ریٹرن اگر ہونا پڑے اور ویڈرالنگ پوزیشن پہ آنا پڑے تو آپ آ سکیں۔ باہر کی لڑائیاں اور ہوتی ہیں، گھر کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے مردوں سے بھی کچھ بات کی اور خواتین سے بھی۔ لوگ بیویوں کا حق پہلا کھا جاتے ہیں، باقی حق کیا دیں گے؟ بہت کم ہے جو حق کے مہر دیتے ہیں، جو پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں مولانا حق مہر دینا ہوتا ہے یا خالی لکھانے کی حد تک ہوتے ہیں؟ میں ایک گھر میں حق مہر پر بات کر رہا تھا، ایک بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے، تو اس بیٹے نے جب بات سنی اور باپ نے بات سنی، آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھو تو میں سمجھ گیا بھائی کوئی مسئلہ خراب ہے۔ تو اس کے والد نے مجھے کہا، وہ والد ماشاءاللہ دادا نانا ہے، مجھے کہنے لگا مفتی صاحب واقعی سچی مچی حق مہر دینا ہوتا ہے یا کاغذی کروائی ہے؟ میں نے کہا سچی مچی دینا ہوتا ہے بھائی۔ اچھا سچ دینا ہوتا ہے؟
تو اس کا بیٹا اسے کہتے ہیں ابا میرے پلے تو لے لے تو دے دے اماں نو. انہوں نے کہا مجھ سے لے کر اماں کو دے دو, اللہ کے لیے ہم تیری اولاد بیٹے اور تو نے ابھی تک اخبار بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے دیا, ادھر ادھر کر کے اس نے بات چھڑا لی. تو بھائیو یہ حال ہے ہمارا, لوگ حق کھا جاتے ہیں, حق مار. اور ہمارے ہاں میں اپر خیبر پختونخوا کے ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, مجھے وہاں جانا پڑا اور میں نے حق مار پہ بات کی تو ایک شخص نے حقیقتاً مجھ سے پوچھا بالکل سیریسلی, کہتے مولانا طلاق دینا پھر حق مار دینا پڑتا ہے, کوئی طلاق سے پہلے بھی حق مار ہوتا ہے؟ لو جی دسو. میں نے کہا بھائی طلاق دینے کے بعد کیا حق مار ہوتے ہیں؟ حق مار تو نکاح کے بعد رخصتی سے قبل دے دے, بہتر یہی ہے, ورنہ کبھی بھی دے دینا آپ کو ہے. اور قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی خاوند فوت ہو گیا اور اس نے حق مار بیوی کو نہیں دیا تو کیا کریں گے؟ سنو, وراثت میں ماں باپ کا حق بھی ہے, بہن بھائی کا بھی ہے, اولاد کا بھی ہے, سب کا ہے. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. دین ان میں حق مہر قرضے میں شامل ہے. کہ پہلے بیوی کا حق مہر نکال کے اسے دیں گے, بعد میں وراثت تقسیم ہو گئی. گویا بیوی کے دو حصے بنے, ایک حق کے مہر والا اور ایک اس کی اولاد ہے, تو 8واں حصہ اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ. تو یہ ہم حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں پتہ. لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بھائیو حقوق کے معاشرہ میں تو ایک یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم نے یہاں, اچھا یہاں شاید آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ مولانا اگر حق مہر بیوی معاف کر دے تو, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معافی کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہمیں معافی کی ترتیب مل جائے. ہاں بھائی معاف ہوتا ہے اگر وہ معاف کرے, لیکن معافی کی بھی پورے اصول و آداب ہوتے ہیں. ایسے معاف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں معاف کر دو, معاف کر, معاف, ایسے معاف سے معاف نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنے کی مالک ہوں, اس کی ملکیت اس کے ہاتھ تک پہنچی. یہ تو ویسے ہے, ایک بندہ لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا, بد نظری بھی کر رہا تھا اور کہتا توبہ 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 توبہ. میں نے کہا بے ایمان کم بخت, یہ کون سی توبہ ہے؟ بد نظری بھی کر رہا ہے اور توبہ 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 توبہ. یہ توبہ سے مذاق ہے. تو بھائی ایسا کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا معاف کر دیا, اس نے کہا جی معاف کر دیا. اسے کوئی پتہ آتا نہیں ہے کہ میرا کتنا حق مار ہے اور کیا ترتیب ہے. معافی کی اصول اور آداب میں یہ ادب ہے کہ آپ وہ جتنا ہے حق مار, وہ 10 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے یا 50,000 ہے یا جتنا بھی ہے, وہ جتنا سونا ہے یا چاندی ہے, وہ اٹھائیں اور بیگم کے جا کر ہاتھ پہ رکھ دیں, اس کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اسے باور کرائیں کہ یہ اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے. اللہ رسول نے تمہیں دیا ہے بھائی. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 میں رب نے فرمایا یہ حق ہماری طرف سے ہے, آپ نے دے دینا ہے. جب اسے دے دیا, اسے بتاؤ اب تو اس کی مالک ہے, اسے جلا دے, اسے پھینک دے, کسی چور کو دے دے, اٹھا کے کھا جا, مجھے واپس کر دے, نہ کر, جو کر تو ہی اس کی مالک ہے, ہم تم سے پوچھ نہیں سکتے. اس کے بعد وہ لوٹا دے تو معاف ہوتا ہے, اس کے بعد لوٹا دے, پھر اس نے اپنی خوشی سے دے دی. لیکن اب پھر آپ کیا کہیں گے کہ مولانا اگر ایسے سمجھا کے میں نے اسے دے دیا اس سے واپس نہیں کرنا, پھر تو اس نے واپس نہیں کرنا. تو جب نہیں کرنا تو آپ معاف کیوں کراتے پھرتے؟ تو بھائیو یہ حقوق میں بھی حق شامل ہے.